مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عشق خواہد کی سخن بیرون رود، آئینت غماز نبود چون بود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عشق خواہد، عشق چاہتا ہے کی سخن، کہ یہ بات، سخن سے مراد، اس بات سے مراد وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، یا مخلوق کے مظاہر خالق ہونے کا، خدا کے نور کا مخلوق میں جلوہ گر ہونے کا مسئلہ عشق چاہتا ہے۔ عشق اس بات کا مقتضی ہے کہ خدا کے نور کا مخلوق میں جلوہ گر ہونا یہ ظاہر ہو جائے، بیرون رود، ظاہر ہو جائے، بیرون رفتن معنی ظاہر ہونا۔ عشق خواہد، عشق یہ چاہتا ہے، اس بات کا مقتضی ہے کی سخن، کہ یہ وحدت الوجود والا مسئلہ بیرون رود، ظاہر ہو جائے، لوگ اس کو سمجھیں، اس راز سے آشنا ہوں، واقف ہوں۔ آئینت غماز نبود چون بود، آئینت من تیرا آئینہ، یہ آئینہ استعارہ بالتصریح ہے قلب کے لیے، آئینت تیرے دل کا آئینہ، غماز نبود، غماز کے دو معنی ہے، ایک تو چغل خور، نمبر دو عکس نما، یہاں مراد عکس نما ہے۔ تیرا آئینہ عکس نما نہیں ہے، عکس کو قبول کرنے والا پھر اس کو آگے منعکس کرنے والا نہیں ہے، چون بود تو کیسے ہو۔ عشق تو یہ چاہتا ہے کہ وحدت الوجود کا مسئلہ ظاہر ہو جائے، لوگ اس سے آشنا ہو جائیں، اس راز سے واقف ہو جائیں، لیکن تیرے دل کا آئینہ صاف نہیں ہے، تیرے دل کا آئینہ عکس نما نہیں ہے، تو یہ کیوں کر ہو، تیرے دل کا آئینہ صاف نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اس راز سے آشنا نہیں ہو سکتے، اس راز کو سمجھ نہیں سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آئینت دانی چراغم ماز نیست، زان کے زنگار از رخش ممتاز نیست۔ فرماتے ہیں کہ آئینت دانی، دانی یہ دانستن سے ہے، دانی فعل مضارع مخاطب ہے کہ تو جانتا ہے، آئینت دانی تیرا آئینہ تو جانتا ہے، چرا غماز نیست، چرا غماز نیست کیوں غماز نہیں ہے، کیوں عکس نما نہیں ہے، تیرے دل کا جو آئینہ ہے وہ کیوں عکس نما نہیں ہے، وہ اس وجہ سے زنگار، زنگار کہتے ہیں زنگ کو، آئینے کے پیچھے جو مسالہ لگاتے ہیں اس کو بھی زنگار کہتے ہیں، زان کے کیونکہ زنگار مطلب وہ مسالہ، از رخش شین کا مرجع وہ آئینہ ہے، آئینے کے رخ یعنی آئینے کے چہرے سے مسالہ جو ممتاز نیست، جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے، دور نہیں ہے، تیرے دل کا جو آئینہ ہے اس پر مسالہ لگا ہوا ہے، تیرے دل کے آئینے سے مسالہ زنگ دور نہیں ہے، اس وجہ سے تیرے دل کا آئینہ غماز نہیں ہے، عکس نما نہیں ہے۔ اس وحدت الوجود کے راز کو، نور خدا کا مخلوق میں جلوہ گر ہونے کو تیرا دل نہیں سمجھ سکتا، آپ اس اسرار سے واقف نہیں ہو سکتے، اس اسرار کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو وجہ یہ ہے، باعث یہ ہے کہ آپ کے دل کے چہرے سے زنگار دور نہیں ہے، تیرا دل تعلقات ما سوی اللہ سے جڑا ہوا ہے، غیر اللہ کے اندر گھرا ہوا ہے، ما سوی اللہ سے دنیا میں تیرا دل منہمک ہے، تیری محبت دنیا سے ہے، تو دنیا میں لگا ہوا ہے، تو یہ تیرا دنیا سے ہمیں کو مصروف ہونا، تو دنیا میں لگا ہوا ہے تو یہ دنیا میں لگنا یہ باعث ہے آئینے کے اوپر زنگ کا، تو پہلے اس زنگ کو آپ ہٹائیں گے پھر خدا کے نور کا جلوہ پائیں گے۔ خواجہ میر درد علیہ رحمہ نے خوب فرمایا، فارغ ہو بیٹھ فکر سے دونوں جہاں کے، فارغ ہو بیٹھ فکر سے دونوں جہاں کے، خطرہ جو ہے سو آئینہ دل پہ زنگ ہے، خطرہ جو ہے سو آئینہ دل پہ زنگ ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، آئینہ کز زنگ و آلائش جداست، پر شعاع نور خورشید خداست۔ آئینہ کز زنگ و آلائش جداست، وہ آئینہ جو زنگ اور آلائش یعنی گندگی سے جداست، جدا ہے یعنی پاک ہے، صاف ہے، آئینہ سے مراد دل ہے، دل کا آئینہ، جس شخص کے بھی دل کا آئینہ زنگ و آلائش سے پاک ہے، صاف ہے، خالی ہے،
وہ روشن ہے جس کا دل روشن ہے، جس کا دل پاک ہے، میل و کچیل سے، گناہوں سے پاک ہے، پرشعائے نور خورشید خداست۔ وہ خورشید خدا یعنی خورشید حق جو ہے، خدا کا جو خورشید ہے، اس خورشید کے نور سے وہ منور ہے، وہ پرشعاع ہے، بھرپور ہے، نور سے بھرپور ہے، یعنی جس کا دل صاف اور روشن ہے، دنیا کے تعلقات سے جدا ہے، دنیا سے وہ غافل ہے، دنیا سے الگ ہے، اس کا دل گناہوں کے میل و کچیل سے، غفلت کے زنگ سے صاف ہے، تو اس کا دل خدا کے نور سے منور ہے۔ اس دل پر انوار الہیہ تابان و درخشاں ہوتے ہیں، ایسے دل پر واردات وارد ہوتے ہیں، ایسے دل پر انوارات اور معارف کا نزول ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رو تو زنگار از رخ او پاک کن بعد از آن نور را ادراک کن۔ رو تو من تو چلا جا، زنگار از رخ او اس آئینے کے منہ سے زنگار کو، اس آلائش کو، اس میل کو، اس مسالے کو پاک کن پاک کرو۔ پہلے جاؤ اس اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو، اس کے اوپر سے مسالہ ہٹاؤ، زنگ ہٹاؤ۔ بعد از آن نور را ادراکن، اس کے بعد اس نور معرفت کو حاصل کر لو۔ ادراک معنی حاصل کر لو، ادراک کا ایک معنی ہے سمجھنا اور دوسرا معنی ہے حاصل کرنا، پا لینا، یہاں مراد حاصل کرنا ہے۔ فرماتے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، پھر خدا کے نور کو حاصل کر لو، پھر خدا کے نور کا مشاہدہ کر لو۔ پہلے اپنے دل کو صاف کرو گے، پھر خدا کا نور کو آپ دیکھو گے، خدا کے نور کا مشاہدہ کرو گے۔ جب آپ کا دل صاف ہو گیا، آپ کا دل روشن ہو گیا، آپ کا دل منور ہو گیا، تو پھر ہر چیز میں آپ کو خدا کا مشاہدہ ہوگا، پھر ہر چیز میں آپ کو خدا کا دیدار ہوگا، ہر چیز دنیا کے ایک ایک ذرے میں، مخلوقات کے ایک ایک ذرے میں آپ کو خدا کا دیدار ہوگا۔ جس طرح میر درد رحمہ فرماتے ہیں کہ گر معرفت کا چشم بصیرت میں نور ہے، گر معرفت کا چشم بصیرت میں نور ہے، تو جس طرف کو دیکھیے اس کا ظہور ہے، تو جس طرف کو دیکھیے اس کا ظہور ہے۔ اے درد کر ٹک آئینہ دل کو صاف تو، اے درد کر ٹک آئینہ دل کو صاف تو، پھر ہر طرف نظارہ حسن و جمال کر، پھر ہر طرف نظارہ حسن و جمال کر۔ فرماتے ہیں کہ اے درد اپنے دل کو پہلے، دل کے آئینے کو ذرا صاف کرو، ٹک من ذرا، اے درد کر ٹک آئینہ دل کو صاف تو، اپنے دل کے آئینہ کو ذرا آپ صاف کریں، پھر ہر طرف نظارہ حسن و جمال کر، پھر جہاں بھی دیکھو خدا کے حسن و جمال کا دیدار ہی دیدار کرو، نظارہ ہی نظارہ کرو۔ خدا کے انوارات کو پالینے کے لیے، خدا کے نور کو سمجھنے کے لیے، اس وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کو زنگ و آلائش سے صاف و پاک کرنا ہے۔ جب اس کو پاک کریں گے، پھر ہر چیز میں آپ کو خدا کا حسن نظر آئے گا، ہر چیز میں آپ کو خدا کا جلوہ نظر آئے گا، ہر چیز میں آپ خدا دیدار ہوگا۔ تو شرط ہے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، جب تک دل صاف نہیں ہوگا خدا کا نور ادھر نہیں اترے گا۔